أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأخرجناهم من جنات وعيون فأخرجناهم بس ہم نے نکالا ان کو من جنات باغات سے وعیون اور چشموں سے وکنوز اور خزانوں سے ومقام کریم اور عمدہ قسم کی جگہوں سے محلات سے بہترین گھروں سے پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے تو فرعون نے جو ہے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور اس کی سلطنت کے اندر جتنے بھی اس کے بہترین کمانڈر تھے نا وہ سارے کے سارے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ اور جیسے ہمارے علاقوں کے کوئی ایم پی اے ہے، ایم ایل اے ہے، اس وقت سرداریاں ہوتی تھی، تو علاقے کے جو سردار ہیں وہ بھی سارے کے سارے جمع، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا وہ بادشاہ کے سامنے اپنے نمبر بنانا چاہتا ہے۔ کئی لوگوں کو یہ بڑی عادت ہوتی ہے، تو ہر بندہ جس نے بھی سنا نا اس نے کہا کہ فوراً پہنچو، آج وقت ہے کہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ اور بنی اسرائیل کیا ہے، وہ تھوڑے سے لوگ ہیں، یعنی ان کے مقابلے میں تھوڑے تھے، لیکن پھر بھی اگر ہم لاکھوں میں نہیں کہیں گے تو ہزاروں میں تو لازمی ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا ان کو جلدی قابو کر لیں گے اور پکڑ کے لے آئیں گے، اور سب کو جو ہے نا وہ انعام بھی مل جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جس طرح پہلے وہ ہماری غلامی کر رہے تھے، تو اب جب ہم ان کو پکڑ کے لے کے آئیں گے تو ڈرتے ہوئے وہ ہماری غلامی زیادہ کریں گے۔ اس لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ فرعون کے ساتھ مل گیا بنو اسرائیل کو پکڑنے کے لیے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نکالا، بڑے بہترین باغات کو چھوڑ کے آئے، بہترین چشموں کو چھوڑ کے آئے، وَقُنُوزٍ اور بڑے اچھے خزانوں کو چھوڑ کے آگے، وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور بہترین محلات کو چھوڑ کے آگے جو ان کی رہائش گاہیں تھی۔ مقصد کیا تھا کہ بنو اسرائیل کو پکڑ کے لانا ہے، یا دو ہی مقصد تھے سارے لشکر کو اکٹھے کرنے کے، کہ یا تو بنو اسرائیل کو پکڑ کر لایا جائے تو ان سے اپنی غلامی کروائی جائے، اگر یہ ممکن نہ ہوا تو لشکر اتنا جمع ہو جائے کہ ساری کی ساری بنو اسرائیل جو ہے نا اس کو تباہ کر دیا جائے۔ یہ دو ہی مقصد تھے اس کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نکالا۔ یہاں پر ایک بات سوچنے والی ہے کہ اگر تھوڑی بہت عقل ہوتی تو وہ سوچ ہی لیتے، لیکن مشرک کی عقل نہیں ہوتی، مت ماری جاتی ہے مشرک کہ ایک قوم ہے وہ بھاگ گئی ہے، کوئی بھاگ گئی ہے تو اس قوم کو بھاگنے دو، تمہارے پاس خزانے ہیں، باغات ہیں، بہترین قسم کے چشمے چلتے ہیں، تم اپنی رہائش گاہوں میں رہتے ہو، تو کیوں خواہ خواہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کے لیے ان کا تم پیچھا کر رہے ہو؟ ایک قوم ہی بھاگ گئی ہے نا، تم تو اپنی زندگی سے جو ہے نا وہ لطف اندوز ہو، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نکالا
وہ خود نہیں نکلے، ہم نے نکالا ہے، ہم نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی ہے کہ لاؤ بنی اسرائیل کو، مار دو بنی اسرائیل کو۔ یہ باتیں ہم نے ان کے ذہنوں کے اندر ڈالی ہے، اس لیے وہ اس تکبر کے اوپر آ گئے کہ بنی اسرائیل کیا ہے، ہم اس کو پکڑیں گے، ہم اس کو ماریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر انہوں نے نہیں دیکھا اپنے چشموں کو، اپنے باغات کو، اپنے خزانوں کو، اپنی رہائش گاہوں کو، بلند و بالا عمارتوں کو، کچھ نہیں دیکھا انہوں نے، تکبر کی وجہ سے سارے نکل پڑے۔ جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں نا تو ایک ایک آیت کے اوپر آج کی متکبر حکومتیں جو ہے نا، سچی بات ہے فوری یاد آ جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا برطانیہ نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا تو وہ ٹکریں مار مار کے بیچارہ کھپ گیا، لیکن برطانیہ کو کچھ حاصل نہیں ہوا، بھاگ گیا۔ روس نے بھی حملہ کیا اور بیچارہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اور اب جو ہے نا یہ امریکہ نے بھی حملہ کیا تھا، تو جس طرح یہ فرعون کٹ کر رہا تھا نا، وہ ہر طرف سے لشکر اکٹھے کر کے اس نے پورا یورپ اکٹھا کیا ہوا تھا کہ چلو بھائی حملہ کریں۔ ہر ایک کو لالچ دیا ہوا تھا کہ پاکستان کا یہ ٹکڑا تمہارا، یہ تمہارا، افغانستان کا یہ حصہ تمہارا، اس کے بعد ہم آگے جو ہے نا وہ بہت کچھ کریں گے۔ تو لالچی بیچارے سارے ہی آگے، لیکن یہ آئے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اکٹھا کیا، حالانکہ ان کو کیا تکلیف تھی، امریکہ کے پاس کوئی پیسہ کم تھا، ٹیکنالوجی کم تھی، آرام سے بیٹھ کے کھائے، اس کو کیا پرواہ ہے، لیکن اللہ نے اس کی تباہی کا سامان کیا ہوا تھا کہ تو نکل، تیرے تکبر کی وجہ سے تجھے مار پڑے۔ تو یہی حال جو ہے نا وہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نکالا ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے خزانوں سے، اور ان کی بلند و بالا عمارتیں یعنی رہائش گاہوں سے، عمدہ رہائش گاہوں سے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوا، اسی طرح ہوا۔ اب تھوڑا سا جو ہے نا بنو اسرائیل کے حوالے سے سوچے تو یہ ناممکن نظر آتا ہے کہ بنو اسرائیل کی وجہ سے اتنی بڑی حکومت جو ہے نا وہ گر گئی۔ بنو اسرائیل کیا تھے؟ یعنی ان کے پاس تو اپنا کوئی اقتدار ہی نہیں تھا، اسلحہ نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، غلامی کی زندگی تھی۔ تو ان کی وجہ سے ایک وہ سپر پاور جو اپنے آپ کو کہنے، بلکہ سپر پاور تو ایک چھوٹا لفظ ہے، وہ ظالم اپنے آپ کو رب العالی کہتا تھا، اس جیسے رب العالی کی حکومت اللہ نے توڑ کے رکھ دی ایک بنو اسرائیل کو نکالنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہوا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا، اور ہم نے وارث بنایا ان کا، کن کا؟ جنات، عیون، کنوز، مقام کریم، یہ ساری جتنی بھی نعمتیں تھی نا ان کا ہم نے وارث کس کو بنایا؟ بنی اسرائیل۔ اگر اس آیت کی طرف جو ہے نا تھوڑا سا غور کریں تو نظر یہ آتا ہے سیاق و سباق سے کہ بنو اسرائیل جو ہے نا جب وہاں سے نکلے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو تباہ کر دیا، اس کے لشکروں کو تباہ کر دیا، تو بنو اسرائیل والے فوراً ہی واپس پلٹ گئے اور مصر کے اوپر قبضہ کر لیا، حالانکہ تاریخ یہ نہیں بتلاتی۔ تاریخ یہ کہتی ہے اور اسرائیلی روایات بھی یہی کہتی ہیں جن کے اوپر اعتماد نہیں کیا جاتا، لیکن قرآن کا سیاق و سباق جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قوم جو ہے نا اس سے پیچھے نہیں مڑی، اس سے آگے گئی۔ قرآن مجید کی دوسری آیات جو ہے نا ان کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ وہ اس جگہ پر گئے جہاں پر ہم نے برکتیں نازل کی، اور قرآن مجید کے اندر جہاں پر برکتیں نازل ہوئی ہیں اس کی مفسرین نے تفسیر یہ کی ہے کہ وہ علاقہ فلسطین کا ہے، جہاں بھی اس کا تذکرہ ہوا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا کہ یہ مصر سے نکلے تھے اور
فلسطین کی طرف گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فلسطین کی طرف ان کو جو ہے نا نکالا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل، ہم نے اس کا بنی اسرائیل کو وارث بنایا. یہ کوئی چند سالوں میں نہیں تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کے نکلنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 973 سال پہلے، تقریباً جو تاریخی روایات ہیں، داؤد علیہ السلام کا دور تھا. تو اس وقت تک بنو اسرائیل ساری کی ساری جو ہے نا یہ تو فلسطین کے اندر تھی، شام کے علاقے میں تھی، ابھی تک وہاں سے یہ نکلے نہیں تھے. تو جب سلیمان علیہ السلام کا دور آیا ہے نا، تو اس دور کے اندر یہ سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو جو ہے نا وہ بڑا اختیار دیا ہوا تھا، ہوائیں ان کے اختیار میں تھی، جو مہینوں کا سفر ہے وہ چند منٹوں میں طے ہو جاتا تھا. تو آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید کے اندر وہ قصہ بھی ہے، وہ بی بی کا جس کو بلقیس کہا جاتا ہے، کہ اس بی بی کا تخت لانے کے لیے جو ہے نا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون لے کے آئے گا. تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم تھا اس نے کہا آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا. تو سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جو ہے نا یہ عقل کام کرتی ہے کہ دوبارہ مصر کے اوپر جو ہے نا وہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں قبضہ ہوا ہوگا، لیکن اس کی کوئی حدیث کے اندر دلیل موجود نہیں ہے، صرف سوچا جا سکتا ہے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بنو اسرائیل کو اس کا وارث بنایا ہے. تو وارث بننے کے لائق بنو اسرائیل سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی. اس سے پہلے تک جو ہے نا وہ سارے کے سارے شام اور فلسطین کے علاقے میں تھے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، پس انہوں نے ان کا پیچھا کیا مشرقین، صبح صبح. شرق کہتے ہیں جب سورج طلوع ہو رہا ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے. دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ مشرقین وہ مشرق کی طرف جو ہے نا صبح صبح ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھاگے. یہ کیوں کہا ہے کہ جو مصر ہے نا، آپ تھوڑا سا نقشے کے اوپر جائیں تو مصر کا جو مشرق سے شمال کی جانب حصہ ہے نا وہاں پر بحر قلزم ہے. تو بحر قلزم جو ہے نا اس کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ صحرائے سینا کی طرف جو ہے نا شمال کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں مشرق کی طرف جاتے ہوئے سمندر کے ساتھ ساتھ جو ہے نا صحرائے سینا کے اندر جا کر ڈیرے لگا لیتا ہوں اور وہاں سے آگے جو ہے نا وہ فلسطین کی طرف نکل گئے. یہ ارادہ تھا. تو اب جب وہ پہنچے کہاں پر، جہاں پر سمندر شروع ہو رہا تھا، تو سمندر کے سامنے گئے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَرَا الْجَمْعَانِ، پس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے، دونوں گروہوں نے، قَالَ تو کہا اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، بے شک ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا، ہم تو پکڑے گئے. پہلے ہی ڈر رہے تھے. پیچھے کیا ہے نا وہ ہم سورہ اعراف کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر پیچھے کچھ سورتوں کے اندر ہم یہ پڑھ چکے ہیں واقعہ کہ یہ بنی اسرائیل پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا کہہ چکی تھی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ لوگ ہم پر ظلم کرتے تھے اور جب سے آپ آئے ہیں نا تب سے بھی ہمارے اوپر ظلم ہی ہو رہا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. بات سمجھ آئیے؟ تو یہ قوم جو ہے نا اس کو سمجھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے باہر نکالا ہے، تو جیسے ہی فرعون کے لشکر کو پیچھے سے دیکھا نا تو فوری طور پر کہنے اب تو پکڑے، اب مارے گئے. تو یہ صورتحال موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی تھی. تو ایسی قوم کو لے کے چلنا کوئی عام سی بات تو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں کہا تھا بھلا؟
کیوں کہا؟ تو پیچھے ہم پڑھ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کیا موسیٰ تم جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہر وقت تمہاری بات کو سننے والے ہیں۔ کیا مطلب تھا؟ ہماری مدد آپ کے ساتھ ہے، جو کچھ بھی ہوگا نا ہم تمہارے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرما دیا کلا، بنو اسرائیل کو کہا نہیں بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون کی فوجیں ہمیں پکڑ لیں۔ ظاہری اسباب کیا نظر آ رہے تھے؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ ظاہری اسباب یہ کہتے تھے کہ یہ بنو اسرائیل آج ساری کی ساری ماری جائے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلا، ایسا ممکن ہی نہیں۔ ایسا جب یہ چڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں نا تو اتنی بمباری کرتے ہیں کہ نظر یہی آتا ہے کہ اب شاید کوئی نہ بچے، اب شاید کوئی نہ بچے، لیکن اللہ ان کو بچا لیتا ہے جنہوں نے ان کی تباہی کا سبب بننا ہوتا ہے، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے بس مارے گئے، بس پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، پس میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ہدایت دے گا، میری رہنمائی کرے گا۔